اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیچھے سے یہودیوں کی شرارتیں، ان کی بری عادتیں اور ان کی غداریاں، اس کے بارے میں قرآن کریم تفصیل سے بیان کرتا۔ پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے یہودیوں کی برائیوں سے۔ یہودیوں کی برائی دل میں بٹھانا قرآن کریم کا ایک مقصد ہے۔ جیسے اولیاء اللہ، علماء، انبیاء، ان کی عظمت، محبت کو دل میں بٹھانا، اتارنا، جمانا قرآن کریم کا ایک مقصد ہے۔ یہودیوں کی نفرت دل میں بٹھانا قرآن کریم کا ایک مقصد ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری قوموں کا بھی ذکر ہے، لیکن جتنا ذکر یہودیوں کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے، ہر پارے میں تقریباً آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سماعون للکذب، کہ یہودی جھوٹ کو بہت سننے والے، سماع کہتے ہیں بہت سننے والے، انہیں جھوٹ سننے چوک ہو گئی، غلط باتیں سننے کی عادت نہیں، اچانک غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، خطا واقع ہو گئی، اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا، ایسا نہیں۔ جھوٹ سننا، غلط باتیں سننا اور باطل باتیں سننا اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق باتیں سننے کی ان کی عادت ہے، اتفاقی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ان کے فطرت میں اور خمیر میں داخل ہے، جھوٹ سننا، اور جھوٹ سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ سچی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، جیسے بعض لوگوں کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی، ان کو چڑ آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، ان کو توحید کی بات کرو غصہ آ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا 24 پارے میں بڑی عجیب بات کہی قرآن کریم نے، اور کہا کہ ایک اللہ کی بات کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو ایمان پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے قلوب ایک اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اشمئزت، تو وحشت، گھبراہٹ، اجنبیت محسوس کرتے ہیں، اور جب اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کا ذکر کرتے ہیں تو کھل اٹھتا ہے ان کا چہرہ، کھل جاتے ہیں۔ یہ کہا اتنا کھل جاتے ہیں کہ وہ دل کی خوشی کا اثر چہروں پر سے بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کو کہ فطرت اتنی مسخ ہو جاتی ہے، ان کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی، توحید کی بات اچھی نہیں لگتی، شرک کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، عقیدے کی خرابی کی نشاندہی کرو تو غصہ آ جاتا ہے، اخلاق کی گراوٹ کا تذکرہ کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، اعمال کی کمزوریوں کا ذکر کرو تو چڑ جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس طرح
تو سماعون للکذب، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، ان کا شیوا ہے، ان کی فطرت ہے۔ یہ سنا کر قرآن یہی کہنا چاہتا ہے کہیں جھوٹی اور باطل قسم کی باتیں سننے اور قبول کرنے کا تمہارا مزاج بھی تو نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن۔ آگے قرآن نے کہا اکالون للسحت، اور یہ حرام کو بہت کھانے والے ہیں، رشوت کی شکل میں، سود کی شکل میں۔ بیال قرآن کریم کہتا اکالون، صرف کھانے والے نہیں، بہت کھانے والے۔ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے نا، اتفاقی طور پر معلوم نہیں تھا تو غلط معاملے میں پھنس گئے، چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی سے حرام مال پہنچ گیا گھر کو، ایسا نہیں، جان بوجھ کر حرام کھانے کی عادت ہے ان کو۔ یعنی قرآن کریم ہماری زبان میں اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ایسا بیٹھتا ہے اردو میں کہ یہ حرام خور ہیں، اکالون للسحت، یعنی سود خور ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جو بینکنگ نظام ہے، سسٹم سود کا، انہوں نے ہی اسے بڑھایا ہے، انہوں نے ہی اسے چلایا ہے، اسے جمنے کا موقع انہوں نے ہی دیا ہے۔ اس کے فوائد، اس کے منافع بتا بتا کر لوگوں کو سود کی لعنتوں میں گرفتار کرنے میں سب سے بڑا اور اہم کردار وہ یہودیوں کا ہے۔ آج جمعہ میں بھی میں بول رہا تھا، آج میرا موضوع ہی تھا جمعہ میں یہودی، ان کی تاریخ مختصر، پھر فلسطین، ملک شام، یہی میرا موضوع تھا آج۔ انگریزی میں یہودیوں کو جیو کہا جاتا ہے، اور لغت میں جیو کہتے ہیں حرام کھانے والے کو، حرام خور کو۔ یہ نام قرآن مجید نے بھی ان کو حرام خوری کہا ہے۔ عیسائیوں نے ان کو یہ نام رکھا تھا، سود خور، حرام خور، یہ عیسائیوں نے ان کا نام رکھا تھا، اور جیو کے معنی ہی آتے ہیں حرام خور اور سود خور کے۔ قرآن نے بھی وہی معنی میں استعمال کیا ہے، اکالون للسحت، یعنی رشوت کھاتے ہیں، رشوت لے لے کر، یہ غلط مسئلے، سامنے والے کی جیسی مرضی اس کے مطابق مسئلہ بتاتے تھے اور اس پر پیسے لیتے تھے، رشوت لے کر مسئلے بدل دیتے، جو یہ چاہتے سامنے والا، جو چاہتا اس کے مطابق مسئلہ، اس کے مطابق فتویٰ۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، مرنے کا ڈر نہیں، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، بس تھوڑی دنیا کی فائدے کے لیے غلط قرآن میں کچھ لکھا کچھ بیان کر رہے ہیں، کہیں نہیں ہے معتبر حدیثوں کی کتابوں میں، صرف اٹھان جو جی میں آیا بیان کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، صرف اس لیے کہ اگر ہم ان کی مرضی کے مطابق نہیں بولیں گے تو ہمیں مسجد سے نکال دیا جائے گا، ہمیں ڈسمس کر دیا جائے گا، ملازمتوں ڈیوٹیوں سے محروم کر دیا جائے گا، آمدنیاں بند ہو جائیں، کون دعوتیں کرے گا؟ حق بولنے والے کی کون دعوت کرے گا؟ حق بولنے والے کے کچھ نہ کچھ دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ امام الشام، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ سارے لوگ اگر کسی آدمی پر جمع ہو جائے، سارے ہی لوگ 100% لوگ اگر یہ کہنے لگے کہ یہ اچھا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی کھرا ہوتا ہے نا، کھرا سونا ایک کھوٹا ہوتا ہے، کچھ کھرا سونا بھی ہوتا ہے، جو کھرا سونا ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ کھرا ہوتا ہے اس کے ماننے والے اتنے کم ہوتے ہیں، اور اس آدمی کے حق پر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ شروع میں بات کر رہا ہوں، بعد میں چلتے چلتے مقبولیت اللہ تعالیٰ عام کر دیتے ہیں، شروع میں۔ تو اکالون للسحت، آگے کہتے ہیں فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ تیرے پاس آتے تو نہیں ہیں، حضور کو کہہ رہے ہیں اگر وہ تمہارے پاس آئے تو، آتے تو نہیں ہے پہلی بات، تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تم فیصلہ کر دو، او عارض عنہم، یا نہ کرو، فیصلہ کرنے نہ کرنے کا تمہیں اختیار ہے۔
آگے کہتے ہیں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر تم فیصلہ نہ کرنا چاہے، کوئی مقدمہ کوئی کیس لے کر اگر یہودی تمہاری خدمت میں آئے اور تم فیصلہ نہ کرنا چاہے، حضور کو کہہ رہا ہے قرآن، اور ظاہر بات ہے حضور بلا وجہ تو نہیں ٹالیں گے، کوئی نہ کوئی دینی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے حضور فیصلہ نہ کرنا چاہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کسی دینی مصلحت کی وجہ سے یا کسی اور مصلحت کی وجہ سے جسے آپ بہتر جانتے ہیں، حضور کو کہہ رہا ہے اگر آپ فیصلہ نہ کرنا چاہے یہودیوں کے کیسا سر مقدمات کا، تو یہ لوگ تیرا رتی برابر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. تم اپنی ثوابدید پر عمل کرو. صرف ان سے ڈر کر کہ اگر میں نے ان کا فیصلہ نہ کیا تو یہ مجھے ستائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، نقصان پہنچائیں گے، اس اندیشے میں نہ رہو. اس اندیشے کی وجہ سے تم کسی مصلحت کو فوت نہ کرو. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا. یہ کہا اگر اسلامی حکومت ہو اور وہاں غیر مسلم بھی رہتے ہوں تو دو قسم کے غیر مسلم رہتے ہیں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو جن کو ذمی کہا جاتا ہے، ٹیکس دے کر کے رہتے ہیں، ان کے فیصلے کرنا تو حکومت پر واجب ہے. اور یہ ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ماتحتی میں تو نہیں رہتے لیکن ویزا لے کر جاتے ہیں، ان کو معاہد کہتے ہیں. جب تک وہ ان کے ملک میں ہیں ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حکومت محافظ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا فیصلہ کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آتا ہے فیصلہ لے کر تو پھر ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے. آگے کہتے ہیں فیصلہ کرنے نہ کرنے کا اختیار تو ہے، لیکن اگر تم نے فیصلہ کرنے کا اگر تم نے ان کا فیصلہ کرنے تم تیار ہو گئے تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. صرف اس وجہ سے کہ یہ یہودی ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ غیر مسلم ہے تو غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ تو نہ کرنے کا تو اختیار ہے، لیکن اگر فیصلہ کرنے تم تیار ہو گئے تو پھر انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین. بلا شبہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو بہت چاہتے ہیں، بہت بڑی محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے. ان اللہ یحب المقسطین. انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. آگے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شریف خاندان کے، اونچے خاندان کے ایک شادی شدہ مرد و عورت نے بدکاری کر لی تھی، زنا کر لیا تھا. شادی شدہ مرد و عورت کے زنا کی سزا یہودیوں کے ہاں بھی وہی ہے اور تھی جو اسلام میں ہے کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے مار مار کر دونوں کو ختم کر دیا جائے. یہ سزا ان کے ہاں بھی ہے توریت میں، ہمارے ہاں بھی یہی سزا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے یہ چاہا کہ اپنے کچھ لوگوں کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ حضور کو واقعہ سناؤ. اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں دیکھو. ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں اس معاملے میں کوئی آسان مسئلہ ہو اور بڑا نرم حکم ہو کوئی. انہوں نے اسے بدل دیا اور یہ کیا بس کہ چہرے پر کالک مل دی اور پھر گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھما دیا. حالانکہ حکم یہ تھا کہ پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے، جسے سنسار کہا جاتا، رجم کہا جاتا ہے. تو حضور کی خدمت میں آئے
تو قرآن کریم کہتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، عجیب بات ہے، انداز دیکھیے قرآن کا، عجیب بات ہے کہ وہ تم کو فیصل بنانا چاہتے ہیں، حکم بنانا چاہتے ہیں، اپنے مقدمات کا فیصلہ تم سے کرانا چاہتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے، جس کو وہ لوگ بھی کتاب الہی مانتے ہیں۔ آپ کو تو نبی بھی نہیں مانتے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، نبی نہ ماننے کے باوجود، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہ ماننے کے باوجود تمہارے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے، جس کو وہ لوگ بھی بالاتفاق اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور اس میں یہ حکم موجود ہے کہ شادی شدہ مرد عورت نے اگر بدکاری کر لی تو انہیں سنسار کر دیا جائے۔ توریت کو تو نہیں مانتے، جبکہ اس کے ماننے کا دعویٰ ہے، اس کے حکم کو نہ مانتے ہوئے تم کو حکم بناتے ہیں۔ جس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اسے تو نہیں مانتے، اور جس کو نبی نہیں مانتے، جس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس کا حکم ماننے کے لیے آ گئے۔ یہ ہے قرآن کریم کہتا ہے وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، یہ اللہ نے بتایا حضور کو۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، توریت میں اللہ کا حکم ہونے کے باوجود اسے نہ مان کر تمہارے پاس آئے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی نرم گوشہ اختیار کیا جائے۔ ہاں، حضور کو بتا دیا گیا کہ دیکھو ایسا ایسا کر رہے ہیں، اگر عمل کرنا ہی ہے تو توریت میں ہی اس واقعے کا، اس قضیے کا حکم موجود ہے، آپ تک آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ قرآن کریم نے حضور کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی۔ خیر وہ آئے تو حضور نے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ کہا کہ چہرے پر کالک مر کے اس کی تشہیر کر دی جائے، یہی ہمارے ہاں حکم ہے۔ تو عبداللہ بن سلام جو یہودیہ کے عالم تھے، حضور کے بازو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو سامنے والا آدمی ہے، یہ وہ خیبر میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، حضور نے اس کا نام بھی لیا تھا کہ اسے بلا کے لے آؤ۔ وہ آیا اور وہ پڑھنے لگا، اور جہاں یہ حکم آیا وہاں انگلی رکھ دی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا وہ انگلی ہٹاؤ، تو پھر اسے مجبوراً ماننا پڑا کہ ہاں توریت میں بھی سنسار کا ہی حکم ہے۔ یہ تو حضور نے بتایا ان کو، وہ تو چھپا رہے تھے، اور حضور کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ بھی عادت ہے ان کی کہ بڑے خاندان والوں کے لیے الگ حکم، چھوٹی ذاتوں کے لیے الگ حکم، اور پھر اللہ کے حکم کو چھپا دینا، تحریف کر دینا، بدل دینا، اس میں کان چھانٹ کر دینا، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، ارے تجھے یہ حکم بنانے جو آئے یہ کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایمان لانے آئے ہیں، یہ صرف اپنی ایک مصلحت کے لیے اپنے فائدہ تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ پھر حضور نے جو ہے قرآن مجید کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، اور یہی حکم ان کے ہاں بھی تھا، اور یہ پہلا رجم تھا۔ حضور نے جو ہے وہ مسجد نبوی کے سامنے اس مرد و عورت کو پتھروں سے سنسار کر دیا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ پہلا رجم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مجھ سے کام لیا، اور پھر بہت دنوں سے جو اللہ کا حکم اس زمین سے مٹ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے اسے پھر دوبارہ زندہ کیا۔ حضور نے شکر ادا کیا اس پر، یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں انا انزلنا التوراۃ، تحقیق کہ ہم نے توریت کو نازل کیا۔ دیکھو ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب بیک وقت دے دی گئی انبیاء کو، پوری کی پوری ایک ساتھ۔ یہ قرآن مجید ہی ایک اللہ کی واحد کتاب ہے جسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا 23 سالہ عرصے میں۔
اس کے لیے قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی گئی ہے، اور اسی کی حفاظت کا وعدہ ہے. باقی کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ بھی نہیں لیا، لہذا کوئی کتاب محفوظ باقی بھی نہیں رہی. تو قرآن مجید ہی ایک محفوظ ہے. پوری دنیا کی طاقتوں نے زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اس میں تحریف کر دی جائے. اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں کو اس کی حفاظت کے لیے تیار کر دیا اور کھڑا کر دیا. آج بھی یہ حضور کا معجزہ، اللہ کے اس وعدے کا اثر ہے کہ باوجود یہ کہ حافظوں کو کوئی بڑی بڑی تنخواہ نہیں، پڑھانے والے اساتذہ کا کوئی بظاہر دنیا میں فیوچر نہیں، لیکن حضور کے اس معجزے کا، اللہ کے اس وعدے کا یہ اثر ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ قرآن مجید پڑھانے کو جو ہے اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید یاد کرنے کو جو ہے لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے وہ اپنی خوش قسمتی تصور کرتے ہیں. کہتے انا انزلنا، کہا قرآن نے ہم نے توریت کو نازل کیا. تو پتہ چلا کہ توریت اللہ کی کتاب ہے. جو توریت کی اللہ کی کتاب نہیں مانتا وہ کافر ہے. قرآن مجید کو مانتا ہے لیکن توریت کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو بھی کافر ہے. قرآن مجید کو جس طرح اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، توریت کو بھی اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے. انا، تحقیق کے ہم نے ہی، انزلنا، نازل کیا، التوراۃ، توریت کو نازل کیا ہے. توریت کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. فیہا ہدن و نور، اس میں ہدایت ہے. ہدایت یہ ایمانیات کا عنوان ہے. خدا کہتے ہیں یہ مبالغے کا سیکہ ہے. توریت سراپا ہدایت ہے، سر سے لے کر پیر تک ہدایت ہی ہدایت. ہدن کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اس کا ایک 50% حصہ ہدایت پر ہے، 50% حصہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں، سراپا ہدایت، ہدایت ہی ہدایت. توریت کا موضوع بھی ہدایت ہے، ایمانیات. اس میں عقائد کا ذکر تھا کہ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں. تو ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ایسا تو ہوا ہے کہ ہر شریعت میں احکامات، مسائل الگ الگ رہے، لیکن عقائد، جہاں عقائد کا مسئلہ ہے وہ تقریباً ایک رہے. یعنی ایسا کسی شریعت میں نہیں رہا کہ اس شریعت میں شرک جائز رہا ہو، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی شریعت جنت کا انکار کر رہی ہو، کوئی شریعت دوزخ کا انکار کر رہی ہو، حساب و کتاب کا انکار کر رہی ہو، عرش کا انکار کر رہی ہو، کوئی شریعت قبر کا انکار کر رہی ہو، قیامت کا انکار کر رہی ہو، خدا کا انکار کر رہی ہو، خدا کے علاوہ کے کو بھی خدا مان رہی ہو. ایسا نہیں ہے. عقائد میں ایسا نہیں ہے. ساری شریعتوں کے عقائد ایک ہیں، مسائل الگ الگ ہیں. اس زمانے کے اعتبار سے، ان کے حالات کے اعتبار سے، لوگوں کی صلاحیتوں اور ان کی استعدادوں کے مطابق شریعت نازل ہوتی رہی، لیکن عقائد میں کوئی اختلاف نہیں رہا. حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے فیہا ہدن، کہ اس میں عقائد کا باب تھا کہ تمہیں کیا عقیدے رکھنے چاہیے. وہ نور، اور پھر اس میں احکامات تھے. احکامات کو نور سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ جو احکامات ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں روشنی کا کام کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، رہبری کرتے ہیں. احکامات اندھیرے میں روشنی راستہ دکھاتی ہے. اسی طرح جو ہے یہ احکامات سے آدمی کو روشنی حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ احکامات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جائز، یہ ناجائز، اور یہ حرام، یہ حلال، یہ صحیح، یہ غلط، یہ حق، یہ باطل، یہ رات، یہ دن، وہ بتاتے ہیں. خدا و نور، راستہ بتاتے ہیں، چونکہ روشنی سے راستہ ملتا ہے آدمی کو. اس میں احکامات کا بھی ذکر تھا، نماز کے مسائل بھی، وضو کے مسائل بھی، توبہ کے مسائل بھی، اور گناہوں پر حدود کے مسائل بھی، عقائد بھی سب تھے توریت میں. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور اس توریت کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے. انبیاء یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء.
الذین اسلموا، جو اللہ تعالیٰ کے کامل فرما بردار ہوتے ہیں. جو نبی ہوتا ہے وہ خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے نبی، اور وہ اللہ کا کامل فرما بردار ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ خدا کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کچھ پہنچا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ کس کے فیصلے کرتے تھے؟ کہتے ہیں للذین ہادو، یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے. اس لیے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. وربانیون، اور پھر ربانی کہتے ہیں مشائخ کو. دو قسم کے طبقے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو باطنی علوم میں بڑا دسترس اور باطنی علوم میں بڑی مہارت ہوتی ہے، اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. وہ جیسا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے، کوئی کان کا ڈاکٹر ہے، کوئی زبان کا ڈاکٹر ہے، کوئی اسکن اسپیشلسٹ ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اور کوئی ہاتھ کا، پیر کا، ایڑیوں کا، کوئی تلوے کا، کوئی دماغ کا. ہر پارٹ کا الگ الگ ڈاکٹر ہے اب تو. اسی طرح یہ ظاہری علوم کے کچھ ماہر ہوتے ہیں اور کچھ باطنی علوم کے ماہر ہوتے ہیں کہ حسد کیا، اس کا علاج کیا، ان کا مشغلہ اور ان کی رات دن کی مصروفیات اسی قسم کی ہوتی ہیں. اور بعضوں کی مصروفیات ظاہری علوم کی ہوتی ہیں. دو قسم کے طبقے ہمیشہ رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ربانی ہوتا ہے وہ اسے علم نہیں ہوتا، ایسا نہیں. جسے علم ہوتا ہے اسے باطنی علوم حاصل نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کی الگ الگ دکان ہے. ایک ہی آدمی ساری دکان کہاں کرے؟ ایک ہی آدمی میڈیکل بھی، ایک ہی آدمی سبزی بھی بیچے گا، ایک ہی آدمی جو ہے وہ چاول بھی بیچے گا، ایک ہی آدمی لوہا بھی بیچے گا، سونا بھی بیچے گا. ایسا کہاں ہوتا ہے عموماً؟ ہر ایک کی الگ الگ فیلڈ ہے. کہتے ہیں ربانیون والاحبار، جو مشائخ تھے وہ بھی احبار، ہبر کی جمع ہے. ہبر کہتے ہیں اصل میں یہ سوار دینے کو، چونکہ علم آدمی کو سوار دیتا ہے. ہبر یا احبار ہبر کی جمع ہے، بڑے علماء کو کہتے ہیں. جو مشائخ بھی، علماء بھی توریت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے. بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو اللہ کی کتاب کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. یاد رکھو میری بات ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے توریت کی کتاب کی حفاظت لی. کتاب کی، توریت کی حفاظت کی ذمہ داری انبیاء کو اور ربانیین کو اور علماء کو سونپی گئی تھی. ہاں، ان کے چلے جانے کے بعد ظاہر بات ہے تحریف ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے گڑبڑ کیا، اللہ نے وعدہ نہیں لیا. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور پھر وہ اس پر گواہ بھی بنائے گئے. یعنی یہ اس بات پر گواہ بنائے گئے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے توریت، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ سچے ہیں، وہ برحق ہیں، وہ انسانوں کے نفع کے لیے ہیں، ان کی مصلحتوں، ضرورتوں، استعداد کے مطابق ہیں، اس کی گواہی دیں. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. آگے کہتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ. اب حضور کے زمانے کے یہودیوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِي، مجھ ہی سے ڈرو. یعنی ارے توریت میں تو حضور کی نبوت کی بشارت موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہوں گے، دنیا کے آخری نبی. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اگر ہم نے اس کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ حضور واقعی سچے نبی ہیں، ان کی نبوت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش تک موجود نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید یہ کتاب برحق ہے، یہ اللہ کی کتاب، سچی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ شریعت. اگر ہم نے اس کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، لوگوں کو بتا دیا
اور لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دے دی تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری بڑائی خاک میں مل جائے گی، حضور کی غلامی تسلیم کرنا پڑے گا اور حضور کی بالادستی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ ہی سے ڈرو۔ ہاں، لوگوں کو کیا ڈرتے ہو؟ یہ کیا مرتبہ ہے، کیا عہدہ ہے، کیا کرو گے دنیا کی عارضی اور فانی عزت لے کر کے کیا کرو گے؟ تو ان کو مخاطب کر رہا کرو، پورا سنا کر۔ ولا تشترو، دو بیماریاں تھی یہودیوں میں، ایک تو ان کے اندر تھا حب جاہ، عہدہ، مرتبہ، بڑائی، عزت، اس کے بڑی لالچ تھی، اسی کو حب جاہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا کہ میں سردار بنوں، لوگ مجھے بڑا مانے، مجھے سلام کرے، میرے سامنے جھکے، میرا چلے، میرے اوپر کسی کا نہ چلے، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ یہ ایک مرض، اس کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ عزت ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے، منہ چرانے والی ہے، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ یہ ڈرایا۔ آگے کہا ولا تشتروا بآیاتی، یعنی نفع نقصان کا مالک میں ہوں، مجھ سے ڈرو، عزت دینے والا میں، مخلوق سے کیا عزت چاہتے ہو؟ آگے کہا ولا تشتروا، اور میری آیتوں کو رشوت لے کر نہ بیچو، رشوت لے کر تحریف نہ کرو، نہ بدلو، اور اس میں تحریف نہ کرو، رشوت لے کر غلط مسائل نہ بتاؤ، پوری دنیا لے کر بھی تم یہ ایک مسئلہ بھی غلط نہ بتاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ ایک مسئلے کے مقابلے میں پوری دنیا ثمن قلیل کے برابر ہے، پوری دنیا 10 روپیے کے برابر ہے، 1 روپیے کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک حکم پوری دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی قیمت اور وزن رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی قیمت لے کر نہ دو، زیادہ رشوت لے کر دو تو چلے گا، ایسا نہیں۔ پوری دنیا بھی اگر لے لو تو وہ بھی ثمن قلیل ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ کہا۔ یہ اس لیے کہا کہ چونکہ ان کے اندر حب مال تھا، 2 حکم دیے۔ آگے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو آدمی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ جو تحریف کر دیا اور اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دی، اللہ کی بات کو تو چھپا دیا، اس میں تو یہ تھا نا کہ شادی شدہ زنا کرنے والے مرد عورت کو سنسار کر دیا جائے، اس کو چھپا دیا، چہرے پر کالک مل کر شہر میں گدھے پر بٹھا کر گھما دینے کو کہا کہ یہی حکم اللہ نے دیا ہے، حکم کو ہی بدل دیا اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے حکم کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اس کو کہتا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کے حکم میں تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے مسائل کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ورنہ کوئی آدمی صرف اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو اس سے کافر نہیں ہوتا، لیکن تحریف کر کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ اللہ نے ایسے ہی نازل کیا ہے، یہ کفر ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ایک بات بیان کرتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر فرض کر دیا توریت میں کہ جان کے بدلے میں جان، اگر کسی نے قتل کیا تو قتل کرنے والے کو قتل کر دو۔ وَلَائِنَ بِلَائِنِ، اگر کسی نے آنکھ پھوڑ دی تو تم کو بھی آنکھ پھوڑنے کی اجازت ہے۔ وَلَائِنَ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کسی نے ناک کاٹ دی تو تم کو بھی ناک کاٹ دینے کی اجازت ہے۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، انسانی اعضاء کا بھی احترام ہے، انسان کی جان کی قیمت ہے۔ قیمت اسی وقت ظاہر ہوگی انسانی جان کی اور انسانی اعضاء کی جب سزا جاری کی جائے۔ اگر سزا نہ جاری کی جائے تو پھر انسان کی، انسانی خون کی اور انسان کے اعضاء کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ ہاں،
کہ جب چاہے اور جس کا جی چاہے جہاں جی چاہے جو چاہے. آپ دیکھیں نا کیسا خون بہ رہا ہے فلسطین میں. کہتے ہیں کہ والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک. اگر کسی نے کان کاٹ دیا تو تم بھی کان کاٹ دو، اجازت ہے، ضروری نہیں. والسن بالسن، یعنی اگر سزا لینا ہی ہے تو ایسا لینا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ایک نے قتل کیا تھا ایک کو، تم نے دو کو قتل کر دیا. ایک کو مارا تھا تم نے پورے گھر کو جلا دیا، پورے خاندان کو مار دیا. ایسا نہیں چلے گا. کسی نے ایک آنکھ پھوڑی تھی تم نے دو پھوڑ دی. کسی نے ناک کاٹی تھی تم نے ناک بھی کاٹ دی، کان بھی کاٹ دیا. کسی نے ایک کان کاٹا تھا تم نے جو ہے دونوں کان کاٹ دیے، دو کانوں کے ذریعے بعد بھی زبان بھی کاٹ دی. ایسا نہیں. زبان کاٹی تو زبان کاٹ لو. والجروح قصاص، کیسی دیکھنے کی بظاہر وحشیانہ سزائیں معلوم ہوتی ہیں بظاہر، لیکن جب تک ایسی سزائیں جاری نہیں ہوں گی شریر آدمی کا دماغ ٹھکانے پر نہیں لگے گا. ہاں. والسن بالسن، زبان اگر کسی نے کاٹی ہے تم بھی زبان کاٹ لو. والجروح قصاص، اگر کسی نے زخمی کیا ہے تو تم بھی زخمی کر دو. والجروح قصاص. والجروح قصاص، بشرطے کہ اتنا ہی زخم کرنا ممکن ہو. فمن تصدق به، اور اگر کوئی معاف کر دیا فہو کفارۃ اللہ، تو وہ معاف کرنا اجازت بھی ہے. یعنی بدلہ لینے انتقام لینے کی اجازت تو ہے، اور اجازت لینے کا اصول بھی بیان کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ میں معاف کرنے کی بڑی خوبصورت انداز میں ترغیب بھی دی. یہ قرآن کریم کا بڑا حسن ہے کہ اگر معاف کر دیا تم نے تو کہتے ہیں فہو کفارۃ اللہ، تمہارا یہ معاف کرنا معاف کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا، اجر و ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو آدمی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، اور پھر جو ہے آخرت کی سزا بھگتیں گے. اور پھر دنیا والوں پر بھی اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کا اگر کہ جو ہے کوئی سزا نہ دی جائے تو مظلوموں کے ساتھ ظلم کرنا ہے. ظالم کو سزا نہ دینا اور سزا نہ دینے کی اجازت دینا، سزا دینے کی اجازت نہ دینا تو یہ مظلوموں کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے. اور پھر پوری معاشرے پر اس طرح بھی ظلم ہے کہ جو ہے سزا جاری نہیں کریں گے تو یہ جرائم دنیا سے ختم نہیں ہوں گے، تو یہ پورے معاشرے پر ظلم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.